15 اگست 2022 کو ہندوستان نے آزادی کی 75ویں سالگرہ منائی اور مجاہدین آزادی کو یاد کیا، لیکن انگریزوں سے لوہا لینے اور اس ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے پٹنہ سٹی میں واقع مینا بازار صادق پور پٹنہ کے مجاہدین کی شہادت گمنام بنی ہوئی ہے۔ مولانا ولایت علی نے صادق پور میں 1857 عیسوی سے قبل جس جہد آزادی کے مرکز کی بنیاد ڈالی تھی، اس نے عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کے اثرات دوسری ریاستوں پر بھی مرتب ہوئے۔ ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی تو 1947 میں ملی تھی، لیکن اس کی زمین ہموار کرنے میں صادق پور خانوادہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ تاریخ کا وہ بدترین دور تھا جب ہندوستان انگریزوں کی عیارانہ سیاسی سازشوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ انگریزوں کے ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ آزادی اور حق طلبی کی جدوجہد جرم قرار دے دی گئی تھی۔ اس مشکل ترین دور میں صادق پور کے علماء مجاہدین نے جہد آزادی کی باغ ڈور سنبھالی۔ صادق پور پٹنہ کا ایک معروف قصبہ ہے۔ اس قصبہ کے علماء مجاہدین کے کارناموں کا اعتراف ہر طبقہ نے کیا۔ مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا عبداللہ، مولانا عبدالکریم وغیرہ امیر جماعت رہے۔ انگریز دشمنی میں یہ خاندان خصوصی شہرت کا حامل تھا۔ سید احمد شہید کی شہادت کے بعد اسی خاندان کے معزز اراکین نے تحریک جہد آزادی کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مجاہدانہ کارناموں کے جرم میں انگریز حکومت نے صادق پور کا نام و نشان مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ان مظالم کے باوجود صادق پور کے مجاہدین آزادی نے انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی۔ آزادی کے اسی جذبہ شوق کے سبب صادق پور کے ان 4 جانباز نوجوانوں نے موت کی سزا پر خوشی کا اظہار کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر انگریزی حکومت نے ان چاروں کو انڈمان نکوبار کے سیلولر جیل میں ایک دوسرے سے الگ بیرک میں رکھنے کا حکم دیا تاکہ اس خانوادے کے یہ چاروں مجاہدین ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ لیکن تحریکیں سزاؤں سے نہیں دبا کرتیں اور انگریزوں کے خلاف ان کی جنگ جاری رہی۔ صادق پور کے خانوادہ ڈاکٹر اشرف اسماعیل کا کہنا ہے کہ ولایت علی صادق پوری سامراجی طاقتوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت اور جہاد کرنے کا باضابطہ فتویٰ جاری کیا تھا۔ 1852 عیسوی میں راولپنڈی میں دیسی پیادہ فوج کے ساتھ مجاہدین کی خط و کتابت پکڑی گئی، جس سے انگریزوں کو پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ صادق پور پٹنہ سے مجاہدین کے ہیڈ کوارٹر تک روپے اور آدمی پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کی پاداش میں اس خانوادہ کے 4 نوجوانوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں مولانا یحییٰ علی، مولانا فرحت حسین، مولانا احمد اللہ اور مولانا عبدالرحیم کے نام شامل ہیں۔ معروف مورخ پروفیسر امتیاز احمد کے مطابق مولوی یحییٰ علی اور مولوی احمد اللہ ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے، جبکہ مولانا فرحت حسین اور مولانا عبدالرحیم ان کے رشتہ دار تھے۔ جنگ آزادی کے لیے جان نچھاور کرنے والے محبان وطن اور مجاہدین آزادی کو مالی امداد فراہم کرنے والے صادق پور کے ان نوجوانوں کو انگریزوں نے ملک سے غدار بتا کر گرفتار کیا تھا۔ امبالہ ٹرائل کے بعد انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی، لیکن اس سزا سے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ انگریز افسر کی نگاہ جب ان کے مسکراتے چہروں پر پڑی تو اس کی نفرت اور بھی جاگ اٹھی۔ ان 4 نوجوانوں کو انڈمان نکوبار کی سیلولر جیل میں کالا پانی کی سزا دے دی گئی اور ان نوجوانوں کو الگ الگ بیرک میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل بھی نہ سکیں۔ انگریزوں نے ان سے تحریری طور پر معافی نامہ دینے پر سزا معاف کرنے کی شرط بھی رکھی تھی، مگر آزادی کے ان متوالوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت کو ترجیح دی۔ صادق پور کے ان 4 نوجوانوں میں سے 3 کی موت بھی وہیں ہوئی اور آج بھی وہیں مدفون ہیں، جبکہ ان میں سے عبدالرحیم کسی طرح پٹنہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر اشرف اسماعیل کے مطابق خانوادہ صادق پور کے جہد آزادی سے انگریز اس قدر خائف تھے کہ وہ خاندان صادق پور کو مکمل تباہ کر کے بدلہ لینا چاہتے تھے اور ان کے خون سے اپنے کلیجے کی آگ بجھانا چاہتے تھے۔ اس خاندان کو تباہ کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کے لیے 21 جنوری 1864 کو اچانک خاندان صادق پور کے اس مکان پر چھاپا مارا گیا جہاں جماعتی مرکز قائم تھا۔
اس سے وہاں کھلبلی مچ گئی۔ 22 جنوری کو دوبارہ چھاپا مارا گیا، جس میں مولانا عبدالرحیم اور عبدالغفور ملازم گرفتار کر لیے گئے۔ گھر میں موجود قلمی مسودات اور خطوط کے ریکارڈ انگریز ساتھ لے کر چلے گئے۔ ضبط شدہ کاغذات کی بنیاد پر ان لوگوں نے مولانا یحییٰ علی کو بھی بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ یہاں مولانا عبدالرحیم اور میاں عبدالغفار بھی مقید تھے۔ 1.5 ماہ تک پٹنہ کی جیل میں رہنے کے بعد انہیں امبالہ کی جیل میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور بربریت کی گئی۔ صادق پور کے مجاہدین میں مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا فرحت حسین، مولانا احمد اللہ، مولانا فیاض علی اور مولانا عبدالرحیم کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن اس خانوادہ کے آخری بزرگ مولانا عبدالرحیم صادق پوری تھے۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری جیل سے رہائی کے بعد 1883 میں پٹنہ واپس آئے، جبکہ ان کے تینوں نوجوان ساتھیوں نے کالا پانی کے اس کال کوٹری میں ہی دم توڑ دیا۔ ان کے گھر اور مکان منہدم کر دیے گئے، یہاں تک کہ قبرستان سے ان کے آباء و اجداد کی ہڈیوں کو باہر نکلوا کر پھینکوا دیا گیا، اور اس قبرستان میں صادق پور کے کسی بھی فرد کی تدفین پر انگریزوں نے پابندی عائد کر دی۔ صادق پور کے زندان خانے کو گندی بستی میں تبدیل کر دیا گیا اور اس رہائشی عمارت کے باہر مینا بازار سجا دیا گیا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی صادق پور جنگ آزادی کے دوران بہار کا مرکز انقلاب بنا۔ 1917 میں ستیاگرہ کے لیے چمپارن جانے کے دوران صادق پور کے مجاہدین کی دعوت پر گاندھی جی نے صادق پور کے اس مکان میں قیام کیا تھا۔ گاندھی جی نے یہ خود بات تسلیم کی تھی اور کہا تھا کہ ملک کے لیے صادق پور کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ گاندھی جی کے علاوہ پنڈت نہرو اور مولانا آزاد وغیرہ بھی صادق پور میں کئی بار آ چکے ہیں۔ علماء صادق پور کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے ملک کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں، تب بھی علماء صادق پور کی قربانیاں سب پر بھاری رہیں گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس صادق پور کی اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں رہی ہیں، آج انہیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اشرف اسماعیل کہتے ہیں کہ بہار حکومت سے بھی ہماری شکایت رہی ہے کہ اس نے اس پر اب تک کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ آزادی کی علامت سمجھی جانے والی مجاہدین آزادی کی اسی رہائشی عمارت پر میونسپل کارپوریشن کا دفتر موجود ہے، جبکہ صادق پور کے اس قبرستان کی زمین پر عوامی بیت الخلاء کی تعمیر کرا دی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت بہار سے اپیل کی ہے کہ آزادی کی علامت سمجھے جانے والی صادق پور کی اس عمارت پر مجاہدین آزادی کی یادگاری عمارت کی تعمیر کرائی جائے اور ان کے ساتھ انگریزوں جیسا ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ معروف مورخ پروفیسر امتیاز احمد کہتے ہیں کہ آج مجاہدین آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے اور شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ خوش آئند بات ہے، مگر محبان وطن میں خانوادہ صادق پور، جن کا سب سے زیادہ اور نمایاں رول رہا ہے، انہیں فراموش کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہمیں خود بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔